کیا ہے؟ شرک کا لغوی لٹرل مطلب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ملانا، ایڈ کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کو عبادت، محبت، عزت، عظمت، خالق، مالک یا کسی بھی صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ شرک کو سمجھنا، انسان شرک کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی صفات اور توحید کو نہ جان لے۔ ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہی توحید ہے۔ اگر ایمان لائے ہو لیکن اس میں توحید ہی نہ ہو تو وہ مشرکین ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ توحید کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہونا اور اللہ ہی تمام جہانوں اور خالق، مالک، رازق ہے اور تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، دعا، سجدہ، رکوع، قیام، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن وغیرہ۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے توحید میں ذرا سی بھی خلل آئی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ شرک نیک اعمال کو آگ کی طرح جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ شرک کرتے، پارہ نمبر 18 انبیاء پچھلی آیتوں میں ذکر ہے، تو ضائع ہو جاتا۔ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ شرک کی وجہ، شرک کی سب سے بنیادی وجہ، روٹ کاز، کسی کی محبت میں غلو ہونا ہے۔ مطلب کسی کی محبت میں حد سے بڑھنا ہے۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس انسان میں اٹک کر اللہ کے احکام کو بھول جائے، اللہ کے حدود، لمٹس کو پامال کراس کرنے لگے اور اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ مثال قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت یاد سوا ان کو وہ پوجتے تھے اور یہ ان کی قوم میں بزرگان دین کے نیک لوگوں کے بت پتھر کی مورتی تھے۔ ان کے یہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو لوگ اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر قرار دینے لگتے، اور جب وہ فوت انتقال ہو جاتا تو اس کے بت بنا کر اسے پوجنے لگتے اور کہتے کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا ہے، لہٰذا ہمارے خدا یہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سب سے بڑا گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ شرک کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کو جس کی وہ چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ حالانکہ شرک سے متعلق ریلیٹڈ اور بھی بہت سی آیت اس سورہ سے پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے جس میں شرک کرنے والے کی معافی کی کوئی امید نہیں۔ شرک کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے کسی کی محبت میں غلو اور اس طرح کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پیچھے چلی جائے۔ شرک کی قسم، شرک اکبر، شرک اصغر۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں اور آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔